السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں آپ حضرات سے آج ایک بہت ہی اہم مدعے پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور آج کی گفتگو کا مدعا ہے کہ اسلام میں پیڑ پودے لگانے کا کیا حکم ہے۔ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک آدمی عام حالات میں 8640 لیٹر ہوا استعمال کرتا ہے۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا۔ اصلاح معاشرہ کمیٹی کراڑی کی جانب سے ہماری یہ کوشش ہے کہ پورے کراڑی کے اندر زیادہ سے زیادہ پیڑ لگائے جائیں، پورے دلی کے اندر اور پورے ہندوستان کے اندر مسلمان زیادہ سے زیادہ پیڑ لگائیں، خاص طور سے کراڑی میں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ تو اس کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں، میں تھوڑی دیر میں آپ حضرات کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ پہلے تو میں یہ سوچئے کہ ایک دن میں ایک آدمی 8640 لیٹر ہوا استعمال کرتا ہے۔ اس ہوا کا 21% حصہ جو ہے وہ آکسیجن پر مشتمل ہے، یعنی ہم جو ہوا کے ذریعے سانس لیتے ہیں اور تازہ ہوا ہمارے ناک کے ذریعے ہمارے پھیپھڑوں میں جاتا ہے، اور پھر وہاں سے استعمال شدہ ہوا جو ہے ہم اپنے ناکوں کے ذریعے پھر نکالتے ہیں، تو اس ہوا کے استعمال میں آکسیجن 21% آکسیجن ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ 1814 لیٹر ایک آدمی روزانہ آکسیجن استعمال کرتا ہے۔ اس اعتبار سے ایک آدمی ایک سال میں 31,53,600 لیٹر ہوا استعمال کرتا ہے، جس میں خالص آکسیجن 6,62,110 لیٹر خالص آکسیجن استعمال کرتا ہے۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس ہوا کے اندر آکسیجن آتا کہاں سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا میں آکسیجن پہنچانے کا کیا انتظام کر رکھا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا میں آکسیجن کا جو 21% آکسیجن ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا میں اندر پیڑوں کے ذریعے، درختوں کے ذریعے ہوا کے اندر آکسیجن پیدا کرتا ہے، اور پھر اس کو آدمی استعمال کرتا ہے۔ یعنی کہ ایک درخت، سائنس کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک درخت 18 آدمی جتنا ایک سال میں آکسیجن استعمال کرتا ہے، وہ ایک درخت 18 آدمی کے ایک سال کے آکسیجن کی جو ہے فراہمی ایک درخت کرتا ہے۔ ذرا غور کریے کہ درخت، پیڑ پودے لگانا کتنا اہم ہے۔ اب ہم غور کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین۔ اللہ نے قسم کھائی کس کی؟ تین کی، جو ایک درخت ہے، والزیتون کی، وہ بھی ایک درخت ہے۔ یہ پھل ہے مگر درخت سے نکلا ہوا پھل ہے، یعنی پیڑ تین اور زیتون کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی۔ اور ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے، بس ذرا انسان اپنے کھانے کو ہی دیکھ لے کہ ہم نے اوپر سے خوب پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو عجیب طریقے سے پھاڑا، پھر ہم نے اس میں غلے اگائے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے گھنے باغات اور میوے اور چارہ، سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے خاطر پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان سے بارش برسائے، اور پھر زمین میں جو ہے زمین سے ہم نے پیڑ پودے جو ہے کھانے کی جو چیزیں ہیں، انگور ہے، درخت ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، اس کو ہم نے اگایا، جس سے تم بھی فائدہ اٹھا رہے ہو، اور جو تمہارے جانور ہیں،
جو تمہارے ارد گرد جو چیزیں ہیں وہ بھی اس کو استعمال کر رہی ہیں. تمہارے مویشی بھی چارہ کھاتے ہیں, تم بھی اناج کھاتے ہو. یعنی ہم نے زمین کے ذریعے اس کو اگایا. اور ایک جگہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے اپنے پیدا کی ہوئی چیزوں سے تمہارے لیے سائے پیدا کیے. کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین جو ہے پیڑوں کے ذریعے سے, درختوں کے ذریعے سے تمہیں سایہ میسر کیا. کہ جس طریقے سے آدمی اپنے پھیپڑوں سے آکسیجن لیتا ہے, پورے بدن کو آکسیجن پھیپڑا فراہم کرتا ہے, سانس لیتا ہے, سانس کے ہوا کو جو اپنے ناک کے ذریعے اپنے پھیپڑے میں آدمی لے جاتا ہے, اور پھر پھیپڑوں میں جو آکسیجن ہے, ہوا کو نکال کر جو آکسیجن ہے, وہ آکسیجن کو پھیپڑا پورے جو ہے خون کے اندر, پورے بدن کے اندر جو ہے چلاتا ہے, جس سے ہم اور آپ ٹھیک ہیں. ابھی مہاماری میں کیا ہوا تھا؟ پھیپڑے نے صرف آکسیجن لینے میں کمی کر دی. کتنے لوگوں کی موت ہو گئی, کتنے لوگ ختم ہوں گے, کیا صورتحال بن گئی. تو جس طریقے سے آدمی کے بدن کے اندر پھیپڑا آکسیجن لینے میں اور اس کو زندہ رکھنے میں معاون ہے, اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے زمین کا جو پھیپڑا بنا رکھا ہے وہ درختوں کو بنا رکھا ہے, پیڑ پودوں کو بنا رکھا ہے. کیونکہ پیڑ پودوں جو کا کام ہے کہ گندی ہواؤں کو, کاربن ڈائی آکسائڈ کو جو اپنے اندر کھینچ لینا, اور اچھی ہواؤں کو, اچھی آکسیجن کو, بہترین چیزوں کو جو ہے اپنے اندر سے نکال لینا, جس سے آدمی جو ہے استعمال کرتا ہے اور فائدہ اٹھاتا ہے. یعنی کہ جو زمین کا جو پھیپڑا ہے وہ پیڑ پودے اور درخت ہیں. اب آئیے حدیث میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا. سیرت کو اگر اپنے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریے گا تو پتہ چلے گا کہ آپ اپنے دستے مبارک سے پودے لگائے ہیں. آپ نے اپنے ہاتھوں سے, سیرت کی کتاب پتہ چلے گا, آپ کو دکھے گا کہ اللہ کے نبی پیڑ پودے لگا رہے ہیں. اور لگایا ہی نہیں ہے, آپ نے تاکید کے ساتھ پیڑ پودے لگانے کا حکم دیا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو, بعض کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ چاہے تمہارے ہاتھ میں ایک بیج ہو یا کوئی پودا ہو, اور تمہیں لگ رہا ہے کہ قیامت آ رہی ہے, کہ عنقریب قیامت آ جائے گی, دنیا ختم ہو جائے گا, مگر اس کے بیچ میں بھی تمہیں, حدیث کا مفہوم ہے, اتنا موقع مل جائے کہ اس پودے کو, اس پیڑ کو, اس درخت کو, اس بیج کو تم بو سکتے ہو, زمین میں لگا سکتے ہو, تو اس کو لگا دو. یہ آپ کی تاکید کہ قیامت آ رہی ہے, تمہیں پتہ چل جائے, تمہیں محسوس ہو جائے قیامت آ رہی ہے, تمہارے ہاتھ میں کھجور کا پیڑ ہے, اگر اتنی مہلت مل جائے کہ تم اس پیڑ کو زمین میں لگا سکتے ہو تو اس کو لگا دو. ایک جگہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 7 کام ایسے ہیں جن کا ثواب بندے کے لیے جاری رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قبر میں چلا جاتا ہے, مر جاتا ہے, دنیا سے چلا جاتا ہے. ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے کہ 7 کام ایسے ہیں کہ جس کا ثواب بندے کے لیے جاری اور ساری رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بندہ وفات پا کر قبر میں چلا جاتا ہے. ان 7 چیزوں میں سے ایک کام درخت لگانا ہے. ایک جگہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی مثال, ایک مسلمان کی مثال اس ہرے بھرے درخت کی طرح ہے کہ جس کے پتے نہیں جھڑتے. اللہ کے نبی نے ایک مومن کی مثال, ایک مسلمان کی مثال ایک ہرے بھرے درخت سے دی ہے کہ اس کی طرح جس کے پتے نہیں جھڑتے. یعنی جس طریقے سے درخت اپنے سے لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچاتا ہے, اسی طریقے سے مومن ہے. کیسے درخت فائدہ پہنچاتا ہے؟ اپنے پھل کے ذریعے, اپنے سائے کے ذریعے, اپنے آکسیجن کے ذریعے. خود درخت دھوپ میں رہتا ہے,
مگر اپنے نیچے بیٹھنے والے کو سایہ فراہم کرتا ہے، پھل دیتا ہے، جس کو انسان کھاتا ہے طاقت حاصل کرتا ہے۔ کہا کہ ایک مومن کی مثال ایک درخت کی طرح ہے، ایک پیڑ کی طرح ہے، ایک پودے کی طرح ہے۔ ایک جگہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کوئی درخت یا کھیتی لگائے، اس میں سے کوئی انسان، درندہ یا پرندہ یا چوپایا کھائے تو اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے، ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کسی آدمی نے درخت لگائے، کسان ہے، کھیت کو بویا، اس میں سے چوہے نے کھا لیا، چڑیے نے کھا لیا، جانور نے کھا لیا، کوئی چرندے نے کھا لیا، کوئی پرندے نے کھا لیا، کسی نے لے لیا، کسی نے چوری کر لیا، اس کے ذریعے سے جو ہے درخت لگایا وہ آکسیجن فراہم کرتا ہے، لوگ استعمال کر رہے ہیں، لوگ سائے میں بیٹھتے ہیں، تو وہ سارا کا سارا کام اس کا آدمی کے لیے ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے، صدقہ بن جاتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی درخت لگائے پھر اس کی نگرانی اور حفاظت کرتا ہے حتیٰ کہ درخت پھل دینا شروع کر دے، اور اگر اس درخت کا کوئی نقصان ہو جائے تو وہ شخص کے لیے صدقہ کا سبب بن جاتا ہے، ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے اس آدمی کے لیے۔ درخت لگایا، کسی نے پھل توڑ کے کھا لیا، درخت لگایا، کسی نے پتے توڑ لیے جانور کو کھلا دیے، درخت لگایا، ثواب کی نیت سے اگر سوکھ بھی گیا تو بھی اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اور درخت بڑا بن جائے تو جب تک درخت ہے اس کی ہوائیں ہیں، اس کے ذریعے اس کے بیج نکلیں گے، اس بیج کے ذریعے دوسرا درخت نکلے گا، جب تک یہ سلسلہ شروع رہے گا اس آدمی کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ اسلام میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اور موسمیاتی تبدیلی اور آلودگی پر قابو پانے کے لیے درخت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک بہت بڑا قدرتی تحفہ ہے۔ اب ذرا غور کریے ہمارے مسلم محلوں کا حال، اللہ ماشاءاللہ 1-2% ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے گھر کے سامنے پیڑ پودے لگاتے ہیں یا گملوں میں پیڑ پودے لگانے کے شوقین ہیں، وہ لگاتے ہیں، وہ اس طرح کرتے ہوں گے، مگر اکثر محلے میں، ہمارے محلوں میں پیڑ پودے نظر نہیں آتے، لوگوں کو شوق ہی نہیں ہے۔ عجیب سی تھنکنگ بن گئی لوگوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیڑ پودوں کو زمین کی خوبصورتی بنایا ہے، اس سے بہت 60 سے زیادہ فائدے لوگوں نے لکھے ہیں کہ پیڑ پودے لگانے سے موسم میں جو بہت زیادہ گرمی ہے اس کی ماترا کم ہوتی ہے، بارش وقت پہ ہوتی ہے، اور ایک فائدہ یہ بھی ایک آدمی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا۔ پیڑ پودے جب ہریالی ہوتی ہے، ہریالی پہ نگاہ پڑتی ہے اور بہت ساری بیماریوں سے، پریشانیوں سے اور بہت ساری چیزوں سے یہ پیڑ پودے یا درخت انسان کو بچاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے محلے میں نظر نہیں آتا۔ کراڑی میں بعض ایسی جگہ ہیں کہ جہاں سے گزر ہوتی بہت سارے پیڑ پودے لگا رکھے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے، بہت عجیب سا ماحول، ہم لوگ تذکرہ کرتے ہیں کتنا بڑھیا لگتا ہے یہاں سے گزرنے میں، مگر وہ جو ہے فیلنگ ہے جو وہاں سے گزرنے کا وہ ہمارے محلوں میں نہیں ہے۔ اور صرف ہم خوبصورتی کے لیے نہیں، اگر ہم ثواب کی نیت سے پیڑ پودے اپنے یہاں لگاتے ہیں تو اس سے جو فائدے ہیں وہ ملیں گے ہی ملیں گے، اور ثواب بھی ملتا رہے گا۔ آپ کا نیکی ہے، ایک پیڑ لگانا آپ کے لیے جو ہے ثواب کا ذریعہ بن جائے گا، صدقہ بن جائے گا۔ تو اسلام نے پیڑ پودے لگانے کا اتنا حکم دیا ہے میرے بھائیوں، تو آپ کوشش کریں۔ ابھی دیکھیں مہاماری میں سب سے زیادہ آکسیجن کی کمی ہوئی، اب کتنی گرمی ہو رہی ہے، کس طرح کا صورتحال دنیا کا بن رہا ہے، اور پیڑ پودے ہمارے درمیان سے غائب ہیں۔ یہ قدرتی چیز ہیں، اس کی حفاظت کرنا، اس کو لگانا، اور ہر طرح سے جو ہے پیڑ پودوں کی فکر کرنا، اپنے بالکنی میں ہو، اپنے چھت پہ ہو، اپنے سامنے ہو، نیم کا پیڑ ہے، شہتوت کا پیڑ ہے، بہت سارے درخت ہیں جس کو آپ لگا سکتے ہیں، جو سایہ کے ساتھ ساتھ پورا جو ہے آپ کے جو ہے ماحول کو، آپ کے اطراف کو خوبصورت بنا کے رکھے گا، اور اس سے جو ہے آپ ڈپریشن کے شکار نہیں ہوں گے، آپ کے بچوں کو جو ہے صحیح آکسیجن ملے گا، اور پورے ہریالی میں جو رہیں گے تو بہت زیادہ جو ہے خوش مزاج رہیں گے، بہترین رہیں گے، صحت مند رہیں گے۔ تو اس کے لیے
پیڑ پودے لگانا بہت ضروری ہے۔ میں پھر گزارش کر رہا ہوں اصلاح معاشرہ کمیٹی کراڑی کی طرف سے ہر ایک کراڑی کا مسلمان اپنے سامنے ضرور پیڑ پودے لگائیں، اپنے گھروں میں چھتوں پر پیڑ پودے جو ہے گملوں میں لگانے کی کوشش کریں، اور ثواب کی نیت سے کریں کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اور ثواب کی نیت سے کام کریں گے تو یہ کام ہمارے لیے دنیاوی فائدہ بھی اس کام میں ہوگا اور اخروی فائدہ بھی جو ہے اس کام میں ہوگا، دنیا کی نعمتیں بھی جس سے فائدے وہ حاصل ہوں گی، اور آخرت کے جو فائدے ہیں جس کا ثواب ہے وہ بھی ہمیں ملے گا۔ تو کوشش کریں کراڑی میں، ہمارے محلوں میں، اور کراڑی میں ایک مہم چلائیں ہمارے کراڑی ویدھان سبھا میں کہ زیادہ سے زیادہ پیڑ پودے لگے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض تنظیمیں ہیں کراڑی میں کہ جو بہت کوشش کر رہے ہیں، وہ پیڑ پودے دوسرے کو دے رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ پیڑ پودے لگائیے، ورنہ آنے والا وقت ہمارے اور ہمارے بچوں کے لیے بہت بہتر نہیں ہوگا۔ اس لیے پیڑ کو بچائیے، زمین کو بچائیے، خود کو بچائیے، اپنی سانسوں کو بچائیے اور اپنی زندگی کو بچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔